طلباء علماء موجود ہیں۔ حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے ہیں، ایک سوال یہ کیا ہے مل اسلام ہو، اللہ کے پیغمبر اسلام کیا ہے؟ پھر سوال کیا گیا مل ایمان ہو، اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ پھر سوال کیا گیا مل احسان ہو، اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ یہ تین سوال کیے۔ اسلام کا تعلق بدن سے ہے جس کو مسائل کہتے ہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں، احسان کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے جس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت عقائد کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت مسائل کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت تصوف اور طریقت کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے، امام ابو حنیفہ اور امام کے متبعین نے ہمیں تین علم عطا کر دیے ہیں۔ نمبر ایک علم کلام، نمبر دو علم الفقہ، نمبر تین علم تصوف جس میں عقیدے سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الکلام کہتے ہیں، جس میں مسائل سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الفقہ کہتے ہیں، اور جس میں طریقت سے بحث ہوتی ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں۔ وہ انسان جو عقائد کا ماہر ہو اس کو علماء کی زبان میں متکلم کہتے ہیں، جو مسائل کے اندر ماہر ہو ایسے انسان کو فقیہ کہتے ہیں، جو طریقت کے فن کا ماہر ہو اس کو مرشد شیخ طریقت اور پیر کہتے ہیں۔ ہم نے علم الکلام کو بھی تحریر کیا، ہم نے علم الفقہ کو بھی تحریر کیا، ہم نے علم تصوف کو بھی تحریر کیا۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ عقیدے کی بات کریں گے الفاظ علم الکلام کہیں گے، جب آپ فقہ کی بات کریں گے تو عنوان کے اوپر پھر علم الفقہ کے الفاظ اصطلاحات آئیں گی، جب آپ نے طریقت کی بات کرنی ہے تو پھر اس کے بعد الفاظ طریقت والے آئیں گے۔ یہ میری بنیادی گفتگو اگر آپ حضرات کا ذہن نشین فرما لی، اس کے بعد جو میں گفتگو کروں گا اس کو سمجھنا نہایت آسان ہوگا، لیکن اگر یہ بنیادی گفتگو آپ حضرات کے دماغ میں بٹھانے میں ناکام ہوا تو آئندہ گفتگو شاید آپ حضرات نہ سمجھ سکے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقائد کا مسئلہ بھی ہے، ہمارا فقہ اور مسائل کا مسئلہ بھی ہے، ہمارا تصوف اور طریقت کا مسئلہ بھی ہے۔ جب اس پر بحث ہوتی ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں ہم عقائد کے معاملے میں ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں، ہم فقہ کے معاملے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور ہم طریقت کے معاملے میں نقشبندی سہروردی یا ہم حضرات چشتی اور یہ چار سلسلے رکھتے ہیں۔ تو بعضوں کو تعجب ہوتا ہے کیا امام ابو حنیفہ جامع نہیں تھا؟ ہم نے کہا جامع تھا، امام نے تمہیں عقائد نہیں دیے، ہم نے کہا عقائد بھی دیے، پھر تمہیں یہ کہنے کی حاجت کیوں پیش آئی ہم علم الکلام میں ماتریدی ہیں، ہم مسائل کے اندر حنفی ہیں، اور ہم طریقت کے اندر نقشبندی یا سہروردی ہیں؟ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات نشین فرما لیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں آج آپ حضرات کے سامنے زیر بحث لانی ہے۔ عموماً عقائد کو سننے کا ہمارا ذوق نہیں ہے، عموماً دلائل کی گفتگو کو بیان کرنے کا ہمارا ذوق نہیں ہے، اس لیے عموماً مجمع ایک کیفیت پہ طاری ہوتے ہیں۔ آج کون سی گفتگو شروع ہو گئی؟ ہم ترنم کے قائل تھے، جب ترنم نہ ملے تو تعجب ہوتے، ہم جذبات کے قائل تھے، اگر جذبات کی خطابت نہ ملے پھر بھی انسان کو تعجب ہوتے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی اس چاشنی کو بھی پورا کروں گا، لیکن آگے چل کر میں نے تھوڑی سی بنیادی گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو اشکال اٹھایا جاتا ہے نا ہم عقائد میں ماتریدی ہیں تو کیوں ہیں، ہم فقہ میں حنفی ہیں تو کیوں ہیں؟ امام ابو حنیفہ جامع تھے، امام صاحب نے طریقت پر بھی کتاب دی ہے، امام ابو حنیفہ نے حدیث میں کتاب دی ہے، امام ابو حنیفہ نے فقہ میں کتاب دی ہے، امام صاحب نے علم الکلام میں کتاب دی ہے۔ اگر تیرے علم میں نہیں تھی تو قصور میرا نہیں ہے، قصور تیرے علم کا ہے۔ امام صاحب پہ تبرہ بازی کرنے والے اگر تو نے زبان درازی کی ہے، امام نے کتاب تحریر کر کے امت کے سامنے پیش نہیں کی، قصور تیرا ہے، قصور میرا تو نہیں ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کتاب لکھ کر نہ بھی دیتا تو کوئی قباحت کی بات نہ تھی، کوئی انسان کہہ سکتا تھا نا جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے کون سی کتاب لکھ کر دی ہے؟ آپ کو کہ کوئی کتاب لکھ کر نہیں دی ہے۔ اگر امام کتاب لکھ کر نہ دے، اگر یہ تمہاری نظروں میں عیب ہے تو پھر پیغمبر نے کتاب لکھ کر نہ دی ہے، اس کو تم عیب مان لو گے۔ اگر عیب وہاں بھی نہیں ہے تو عیب یہاں بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال علم الکلام پہ امام صاحب نے الفقہ الاکبر میں بحث کی ہے، حدیث مبارک میں کتاب الاثار پر بحث کی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فنون کے اندر کتاب امت کو دی ہے، اپنے شاگرد پیدا کی ہیں کہ جن نے امت کے سامنے مسائل رکھے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی بحث بھی ہے، ہمارے فقہ کی بحث بھی ہے، ہمارے تصوف کی بحث بھی ہے، لیکن جب عقیدے کی باری آئے گی اصطلاح عقیدے کی چلے گی، جب فقہ کی باری آئے گی اصطلاحات فقہ کی چلیں گی، جب تصوف کی باری آئے گی ہمارے اصطلاحات تصوف کی چلیں گی۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ ہمارے عموماً عرف کے اندر یہ بات چلتی ہے، میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اگر تبلیغی
تبلیغی جماعت میں کوئی انسان چلا جائے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ یہ جی متکلم ہے، اب متکلم کا معنی یہ نہیں ہے علم الکلام کا ماہر ہے، تبلیغی جماعت کے یہاں متکلم کا معنی یہ ہے ایک آدمی گشت میں یہ گفتگو کرے گا، متکلم ہے، ایک راہبر ہوگا جو دروازے پہ دستک دے گا، راہبر ان کی ایک اصطلاح تھی، متکلم ان کی ایک اصطلاح تھی، ایک اصطلاح تبلیغی جماعت کی ہے، ایک اصطلاح علم الکلام کی ہے۔ ان اصطلاحات کو دیکھو گے کوئی اعتراض واقع نہیں ہوگا، لیکن جو ان اصطلاحات کو نہیں جانے گا تصوف کی عبارت ہوگی عقیدے پہ فٹ کر دے گا، عقیدے کی عبارت ہوگی تصوف پہ فٹ کر دے گا۔ آج جو تمہیں چیلنج دیا گیا نا علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اس کی وجہ یہی تھی، یہ چیلنج کرنے والا تمہارے اس علاقے کا رہنے والا ایک طالب الرحمان بھی ہے کہ جس کے دماغ میں شاید عقل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، وگرنہ علماء دیوبند کو کبھی چیلنج نہ دیتا۔ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اصطلاحات کو بھی نہیں جانتا تھا، علم بھی نہیں رکھتا تھا، علماء دیوبند کو چیلنج کیا، کوئی اٹھا کبھی فضائل اعماد کو چیلنج کر رہا، کوئی اٹھا ہماری خانقاہ کو چیلنج کر دیا، کوئی اٹھا علماء کے عقائد کو چیلنج کر دیا، کوئی اٹھا فقہ کو چیلنج کر دیا۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے علم الکلام پہ گفتگو کرتے ہوئے عقائد پر بھی چیلنج قبول کی ہے، ہم نے گفتگو کرتے ہوئے فقہ کے مسائل پر بھی چیلنج قبول کی ہے، ہم نے گفتگو کرتے ہوئے طریقت اور تصوف پر بھی چیلنج قبول کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں بہت سارے وہ لوگ تھے جو چیلنج کرتے رہے لیکن پھر وہ بلی کی طرح دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ تمہاری اسی شہر کا رہنے والا ایک بدبخت حنیف قریشی بھی ہے، اس نے چیلنج کیا۔ میں نے کشمیر کے علماء سے کہا اس کا چیلنج تم قبول کرو، اس سے مناظرہ کرنا یہ تمہارے دیوبند کے خاتم کے ذمہ ہے، لیکن کوئی چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پنڈی کی سرزمین پہ کہتا ہوں حنیف قریشی کو بھی اس کی زبان میں کہتا ہوں اگر تو نے میرے علماء دیوبند کے خلاف زبان درازی کی ہے، تیری دستار اس قدر مقدس نہیں ہے میں اس کو جوتے کی نوک پہ اڑا کے نہ رکھ دوں۔ اگر تیرے اندر جرأت اور غیرت ہے، میری یہ بات ویڈیو پر ریکارڈ پر موجود ہے، میری بات آڈیو کیسٹ پر موجود ہے، یہ اس کیسٹ اس تک پہنچاؤ، اسے کہہ دو غیرت کی گولی کھا، چیلنج تو نے کی ہے، میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ تو لکھ دے علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اور جو علماء دیوبند کے عقیدے کی وہ رکھتا ہے وہ انسان کافر اور مشرک ہے، یہ لکھ دینا تیرا کام ہے، جگہ کا تعین تیرا کام ہے، جو جگہ تو طے کر دے گا، تاریخ طے کر دے گا، اس تاریخ اور جگہ پہ پہنچ کے تیرے چیلنج کو قبول کر کے تو اس سے ٹکرانا علماء دیوبند کے خادم کا کام ہے۔ اگر تو نے غیرت کا دودھ پیا ہے تو میں نے تیرا چیلنج قبول کیا ہے، بسم اللہ پڑھ، میں تجھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دوں، تو کہنا نہیں علماء دیوبند کا روحانی بیٹا نہیں تھا، چیلنج وہ بھی کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک بدبخت طالب الرحمان موجود ہے، اس نے چیلنج کیا علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ، لیکن تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اسی گستہ اور 2006 نومبر کو طالب الرحمان سے مناظرہ طے ہوا، مولانا شفیق الرحمان دامت برکاتہم، مولانا انصر باجوہ دامت برکاتہم کے علاقے میں مناظرہ طے ہوا، یہی طالب الرحمان آیا، تمہارے پاس ویڈیو موجود ہے، اندر بند کمرے میں بند ہو کے کنڈی لگا دی اور کہا کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ یہ مناظرہ ہے کہ جب گفتگو کی جائے سٹیج پہ، جب مناظرہ کیا جائے بند کمرے میں؟ اگر میں اپنے عقیدے کی دعوت سٹیج پہ علل اعلان دیتا ہوں تو میں مناظرہ کرنے کی طاقت بھی بحمد اللہ تعالی علل اعلان رکھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے مجھے پنڈی سے غیر مقلد مولوی نے فون کیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقیناً طالب الرحمان ساتھ بیٹھا ہوگا، مجھے کہتا ہے مولانا گمن تم طالب الرحمان سے مناظرہ کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تیار ہوں مگر تمہارا طالب الرحمان مناظرہ نہیں کرے گا۔ کہتا ہے ہمارے شاہ صاحب تو تیار ہیں، میں نے کہا تمہارے شاہ صاحب قطعاً تیار نہیں ہے، اگر تم شاہ صاحب کو تیار کر لو میں تمہیں 10,000 انعام بھی دے دوں گا۔ کہتا ہے جی شاہ صاحب کہتے ہیں میں مناظرہ کروں گا مگر میں انٹرنیٹ پہ کروں گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں انٹرنیٹ پہ مناظرے کے لیے تیار ہوں مگر مناظرے کا طریقہ یہ ہوگا مسجد طالب الرحمان کی ہوگی، طالب الرحمان بھی بیٹھا ہوگا، میں بھی بیٹھا ہوں گا، تم اس پہ انٹرنیٹ پہ براہ راست مناظرہ نشر کر دو، مجھے قبول ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں تم سرگودا اپنے مرکز میں بیٹھو، طالب الرحمان اپنی مسجد میں بیٹھے اور پھر مناظرہ اور دنیا انٹرنیٹ پہ دیکھے۔ میں نے کہا یہ کوئی مناظرے کا طریقہ نہیں ہے، میں سرگودا بیٹھ جاؤں طالب الرحمان یہاں بیٹھ جائے، یہ کوئی مناظرے کا طریقہ نہیں ہے۔ طالب الرحمان کو چاہیے اپنی مسجد میں مناظرے کا میدان لگائے، طالب الرحمان مسجد میں بیٹھے، میں تیرے چیلنج کو قبول کر گیا ہوں گا۔ میں آج ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے، طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے، میں اس کی غلطیاں آج سٹیج پہ لاؤں گا اور میں کہوں گا اس غلطیوں کا جو میں بیان کروں گا تجھے چاہیے اس کا جواب دے دے۔ میرے دوستو میں نے زبان اگر سخت استعمال کی ہے یہ میری مجبوری ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو غیر مقلدین کے نظریات کو نہیں جانتے وہ فوراً زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں تم نے زبان سخت اختیار کی ہے۔ طالب الرحمان جیسا غلیظ آدمی اگر وہ قلم سخت استعمال کرے گا میرا لہجہ
لہجہ تلخ ہوگا. اگر میرے کابر دیوبند کے بارے میں کوئی زبان بھونکے گی میرا لہجہ تلخ ہوگا. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے تو میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا, تم اپنا عقیدہ بیان کرو. میں اپنا مسئلہ بیان کروں گا, تم اپنا مسئلہ بیان کرو. لیکن اگر تم نے دیوبندیت کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کی تم اتنے مقدس بھی نہیں ہو کہ تمہاری زبان کا جواب نہ دیا جائے. یہ طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے, راول پنڈی اسلام آباد سے کتاب لکھی گئی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں دیوبندیت تاریخ و عقائد. اس کے شروع میں یہ بحث کرتے ہوئے طالب الرحمان لکھتے ہیں آپ اندازہ تو کرو تمہارے زبانے میں کتنا سخت لہجہ اس شیطان نے اختیار کیے. کہتے ہیں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا عقل مندی نہیں, لہذا ان کے دعووں اور تقریروں سے دھوکہ کا اگر ان کو موحد شمار کرنا بے عقلی ہے. یعنی علماء دیوبند بے عقل ہے. میں مولانا توحیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں, تم خود کو توحیدی کہتے ہو, وہ تم کو مشرک کہتے, تو کیا جوڑ ہے ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہی طالب الرحمان کہتے ہیں میں دیوبندیوں سے مشورہ دیتا ہوں اپنے علماء کے شرکیہ عقائد سے برات کا اظہار کر کے اپنے عقیدوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں قبول کر لو. یہی طالب الرحمان ایک عنوان قائم کرتا ہے اصلی چہرہ کے نام پہ. میں کہتا ہوں دیوبندیوں تم بھی عقل کے ناخن لو, تمہیں پتہ چلے تمہیں بھونکنے والا تمہارے شہر میں رہتے, دیوبند کے اوپر تبرہ کرنے والا تمہارے شہر میں رہتے, لیکن کوئی اس کی کلاس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دامن میں جو چور گھسا ہوا تھا اس کو باہر نکالنا چاہیے. اصلی چہرہ عنوان قائم کرنے کے بعد کہتے ہیں آج کل عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بری طرح سمائی ہوئی ہے کہ دیوبندی علماء توحید کے علم بردار ہیں, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. شرک کی جتنی قسمیں بریلویوں میں پائی جاتی ہیں جن پر دیوبندی علماء بڑے برستے اور گرجتے ہیں, اس سے زیادہ خود دیوبندی مسلک میں ملتی ہیں. یہ طالب الرحمان تحریر کر رہے کہتے ہیں جس طرح بریلوی شرک کی پلیدی میں ڈوبے ہوئے ہیں دیوبندی بھی اسی پلیدی میں لت پت ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مانتے نہیں, یعنی ایک چور دوسرا چتر والی بات ہے. یہ طالب الرحمان نے لکھا کتاب کے اختتام میں کہتے تم مت سمجھو دیوبندی موحد ہے. آخر میں کہتے ان کے پیچھے نماز ادا کرنا اور رشتہ ناتا کرنا بھی ویسے ہی غلط ہے جیسے بریلویوں کے ساتھ غلط ہے. میرے دوستو تم بتاؤ جو تمہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو بدبخت تمہارے ساتھ نکاح کے رشتے اور ناطے توڑنے کی بات کرتے میں اس کو موحد مان لوں میرے اختیار میں نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز کے جواز کا فتویٰ دے دوں میرے واسطے نہیں ہے کہ